کہ میرے پیارے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، یہ قرآن ہی کہہ رہے، اور نہ تم پر کوئی غم زدہ ہوگا، نہ تم آج غم زدہ ہوگے. یعنی وہ بندے جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور فرما بردار تھے اللہ کے حکموں کے، اور حکم اگر جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی، ہے نا. آگے ایک بہت بڑی محبت کی بات ہے جو ہمیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ شیر خدا سے روایت کی ہے، اس آیت کی روشنی میں جو ہم ابری پڑھی ہے، استاد زخرف نے 25 پارہ میں اللہ نے، یعنی اس میں علی شیر خدا نے فرمایا کہ اس آیت میں دو دوستوں کا ذکر فرمایا اللہ نے، دو دوست مومن، دو دوست کافر، دو دوست مومن، دو دوست کافر. مومنوں میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے، اللہ کو پیار ہو جاتا ہے مومنوں میں سے، وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب کریم فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا تھا، فلاں بندہ وہ مجھے بلائی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، مجھے اس نے بتایا کہ میری تو اس سے ملاقات ہوگی، اس نے مجھے یہ بتائی بات، اے اللہ میرے بندے، اے اللہ میرے بعد اسے گمراہ نہ کرنا. وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا نا، مومن جو تھا، اب وہ اللہ سے عرض کر رہا ہے جس طرح تو نے مجھے ہدایت دیا نا اسے بھی ہدایت دینا، جس طرح تو نے مجھے عزت والوں سے نوازا ہے عزتوں سے، اس طرح اسے بھی عزتوں سے نوازنا. ادھر سفارش کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اب وہ دنیا بندہ وہ چلا گیا، وہ سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر رہے. جب اس کا مومن ساتھی فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کر دیتا ہے، کہتا چل بھی تو بھی کے پاس، چل بھی چل اس کے پاس. انہیں فرماتا ہے تم دونوں میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی تعریف کرے. لو وہ کتنا اچھا بھائی ہے، کتنا اچھا دوست ہے، کتنا اچھا ساتھی ہے. یہ مومن اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں ایک کافر فوت ہوتا ہے، اب دوسرے کی باری نا، دو کافر دوست تھے نا، دو مومن دوست تھے، پہلے بیان کر دیا نا. علی کرم اللہ شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایک کافر فوت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب فلاں مجھے تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت سے منع کرتا تھا، مجھے برائی کو حکم دیتا تھا، مجھے بلائی سے روکتا تھا، مجھے بتاتا کہ میری تو اس سے ملاقات نہ ہوگی. وہ کہے گا وہ کتنا برا بھائی ہے، کتنا برا دوست ہے اور کتنا برا ساتھی. کیا آپ جانتے ہیں، حدیث مبارک ہے جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال کی صورت میں، کیا آپ جانتے ہو کہ انسان اپنے دوست کی مان پر ہوتا ہے؟ جیسا انسان ہوتا ہے ویسا اس کا دوست ہوتا ہے. اپنے دوست کی مان پہ ہوتا ہے انسان نا، پھر سوچ سمجھ کے دوست بنائے، اچھا نیک لوگوں سے دوستی کرے، بروں سے تعارف بھی نہ کرائے، ان سے جان چھڑائے، ہے نا. نیک لوگ کی سنگت جو تار دیتی ہے، برے کی سنگت ڈبو دیتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری وجہ سے با محبت کرنے والے کہاں ہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم میں انہیں آج اپنے خاص سایہ میں جگہ عطا کروں گا، اور میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہے. اس امام مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں. اللہ. حضرت دوسری حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا اگر دو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر با محبت کریں، دو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر با محبت کریں، ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کو ضرور جمع فرمائے گا، کہے گا تو اس سے میرے سے محبت کرتا تھا نا. دیکھو اللہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ابن حاتم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول پاک نے ہر جنمی کو حسرت دلانے کے لیے جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا. حسرت دلانے کے لیے جنمی کو
تو وہ یہ کہے گا اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا کرتا تو میں بھی متقین میں سے ہوتا. ہر جنتی کو بھی جہنم میں اس کا ٹھکانہ ممکنہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا. وہ کہے گا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے. یہ کلام طور شکر کہے گا. رسول پاک فرمایا ہر ایک کے لیے جنت اور جہنم کا ٹھکانہ ہے. مومن جنت میں کافر کے ٹھکانے کا وارث بن جائے گا. ہے نا اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 72 میں سورہ زخرف میں اور یہی وہ جنت ہے جس کو تم وارث بنا دیے گئے ہو ان اعمال کے باعث جو تم کیا کرتے تھے. سمجھائی؟ یعنی جنت کے وارث بننا ہے نا، انشاءاللہ بننا ہے. پھر عمل میں اخلاص پیدا کرنا. عمل ٹھیک ہے نا؟ پوچھے سمجھ آ گئی؟ ایک بڑی حکایت ہے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے یہ ہے. جب ہم غفلت میں نا ہمیں جنت کا وارث بننا ہے تو پھر عمل ایسے کرنے چاہیے نا. یہ سمجھ آ گئی اتنی بات کی؟ یہ سبق موز بڑی حکایت ہے. سن اور اپنی اصلاح کا سوچ. اس کی روشنی میں ایک عارف نے کسی بڈھے پادری سے پوچھا صاحب تم زیادہ عمر رسیدہ یا تمہاری داڑھی؟ پادری نے کہا، پادری بھی نرا گودی تھا جو مطلب سوال کو سمجھ نہ سکا. انہیں یہ نہیں پوچھا یہ کہاں سے بول رہا ہے. اللہ فوراً بولا میں اس سے پہلے پیدا ہوا ہوں. میں سے داڑھی سے یہ بہت دنوں بعد داڑھی نہ ہونے کی حالت میں میں نے جہاں دیکھا ہے. بہت دنوں تک داڑھی نہ ہونے کی صورت میں نے جہاں دیکھا ہے. پھر اس کے بعد داڑھی نکلی ہے. اور میں نے کہا تیری داڑھی سفید ہو گئی، پہلی حالت سے بدل گئی، مگر تیری بری خصلتیں درست نہیں ہوئی. داڑھی تیری صحیح ہو گئی، سفید ہو گئی. تو کہنا میں پہلے پیدا ہوا ہوں، یہ تو بعد میں نکلی ہے. تو داڑھی تیری سفید ہو گئی، تیری بری خصلت پھر بھی نہیں گئی. حالانکہ تجھ کو اپنی اصلاح کے لیے داڑھی سے زیادہ وقت ملا ہے. داڑھی کو وقت تھوڑا ملا ہے، تجھے زیادہ وقت ملا ہے. داڑھی تجھ سے پیچھے پیدا ہو کر تجھ سے سبقت لے گئی اور تو جو ہے نا طعام مرغوب کی دھن میں وہی کورے کا کورا رہ گیا. یعنی پیٹو کھانے پینے کی دھن میں کورے کا کورا رہ گیا اور پہلی حالت سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا. اتنا یہ اہم بیان ہے زندگی سنوارنے کے لیے. تو وہ کھٹی چھاچ ہے لسی جو اس طرح برتن میں پڑی ہے تو اس چھاچ سے الگ ہو کر گھی نہیں بنا. یعنی سمجھ آئی؟ لسی میں گھی ہوتا ہے نا، مکھن نہیں ہوتا. گاؤں میں دودھ لڑکتے نا اور پھر لسی کے اندر گھی ہوتا ہے، پھر مکھن کو علیحدہ کرتے ہیں، باقی چھاچ رہ جاتی ہے لسی. تو وہی کا وہی رہ گیا چھاچ. یعنی تو نے محنت مجاہدہ کر کے اپنے مشقت میں ڈال کے تو اپنے مکھن تو نہیں بنا. تو اپنا مکھن تو گھی نہیں بنا. سمجھ آئی؟ اور تو گھاس کی مانند ہے کہ مٹی کے اندر قدم جما رکھا ہے. اگرچہ حوث کی ہوا اسے گردان ہے، اگرچہ حوث کی آواز سے گردان ہے. مطلب کیا کہ گھاس کے اوپر کے حصے کو ہوا حرکت دیتی ہے نا، ہوا چلتی ہے نا، مگر اس کی جڑ مٹی کے اندر غیر متحرک رہتی ہے. اسی طرح تیرا وجود ظاہری بتقاضۂ حوث مستد کار ہے. لو آپ سمجھ آئے اس بات کی؟ اسی گھاس کی طرح جڑ نیچے مضبوط ہے، گھاس تو حرکت کر رہا ہے. اسی طرح تو بھی بتقاضۂ غرض ظاہری وجود کے لیے حرکت میں ہے، مگر تیرا باطن حق طلب میں متحرک نہیں ہے. آپ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ یعنی ظاہر تیرا وہ حرکت میں ہے، دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، تیرا باطن اس میں فرق اس حرکت نہیں کی. اور وہ پچھلی مثال داڑھی منتقل کرو نا، ہے نا، سمجھ آئی؟
یعنی صرف دنیا کے کاموں میں لگ کر تھک چکا ہے، دین کی فکر نہیں ہے، اسلام سے کوسوں دور ہے، بدن کر برباد کر بیٹھا ہے، عمر ضائع چلی جا رہی ہے، ضائع ہو چکی ہے، تجھے فکر کوئی نہیں، سانسوں کی غافل سانسوں کی تلافی نہیں ہے، نماز قضا کی تو قضا ہو جاتی ہے نا، لیکن سانس غافل چلے جائے اس کی قضا تلافی، اللہ، اے بیکار تیری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مانند ہے. لو کیا کہہ رہے، بیکار جو آدمی اپنی زندگی کو یعنی ضائع کری جا رہے ہیں ان کو بیکار کہا ہے. ان کی تشبیہ کیسے دی ہے، بڑی اہم مثال ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مانند ہے جو 40 سال تک وادی طیہ میں گرمی میں سرگردہ رہی، اس طرح تو بھی 40 50 بلکہ 60 بلکہ 70 سال سے ایک ہی جگہ پر کر وادی طیہ میں میدان تھا نا، وہ اسی میں گھومتے رہے 40 سال، جہاں صبح چلتے تھے 40 سال کا میدان تھا، 40 سال کی مسافت 40 میل کے اندر تھا. وہ جتنے لاکھوں تھے وہ لوگ، وہ صبح چلتے تھے شام کو ادھر ہوتے تھے جہاں چلے تھے. 40 سال اللہ نے سزا دی. ہمیں بھی کہہ رہے تو بھی 40 سال بلکہ 70 سال سے وہی کا وہی ہے، تو اندر باطن کو سوارا ہی کو نہیں. سمجھ آئی رہی آپ کو، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ہر روز سب تک دوڑ کر چلتا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ کو پہلی منزل میں دیکھتا ہے. مطلب قوم موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا کہ وہ لوگ وادی طیہ میں نکلنے کے بعد سارا دن چلتے، تھک کر رات کو سو جاتے، پھر صبح اٹھتے اپنے آپ کو اس مقام پاتے جہاں سے چلے تھے. تو اسی طرح تو اپنے نزدیک تو مقصود میں بڑی ترقی کرتا ہے لیکن واقعہ میں روح مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصود کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھتا. ظاہر کہہ رہا ہے میں بڑا یعنی ایسے یعنی جیسے بڑے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تاکہ نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، اپنی طرح سے بڑے کام کر رہے ہیں. ہر بندہ کالی میں پتہ نہیں کدھر جائے، دوڑا لگائے دوڑ جاؤ کدھر ہے کوئی نہیں پتا، سارے دوڑ رہے میں بھی لگاؤں. ایسے نہیں، پوچھو کس مقصد کے رہ کیا ہے. اللہ تو اس 300 برس بھر کی دوری سے پار نہ کر سکے گا اس وادی کو جب تک کہ تو قوم موسیٰ کے سے اس بچھڑے کا عشق رکھتا ہے جس سے مراد غیر اللہ ہے. جب تک غیر اللہ میں تیرا مقصود غیر اللہ ہے نا، تیرے بت اور ہیں اللہ کے سوا، تو تجھے منزل نہ ملے گی. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اب قرآن ہی کہتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے خواہشوں کو خدا بنائے ہوئے. خواہشیں پوری ہوئی کبھی، میں زبانی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. غیر اللہ سے دل لگائے بندہ تو اس کو کیا کمایا. اللہ اولیاء اللہ من دون اللہ میں بہت فرق ہے. ہم یہاں سے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ اولیاء اللہ کو من غیر اللہ سمجھتے ہیں. یہ تو اولیاء اللہ ہیں، وہ من اللہ اور ہیں، من دون اللہ اور ہیں اللہ کے سوا، تو یہ تو اللہ والے ہیں. اللہ یہ تو صورت قرآن میں آتا ہے میرے ولیوں کو کوئی غم نہیں. دیکھو تو جب تک گوسالہ سامری کا خیال ان لوگوں کے دل سے نہیں نکلا گیا تھا، بچھڑے کی پوجا کرتے تھے نا، اور سامری بنا دیا بچڑا. اللہ اس وقت وادی طیہ ان کے لیے سخت بمر کی مانند مصیبت خیز رہی. یاد رکھ کہ جس ذات عالی صفات کے ساتھ تجھ کو تعلق استوار کرنا چاہیے تھا، اس اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تجھے تعلق استوار کرنا چاہیے تھا نا، اس کی شان یہ ہے کہ اس سے تو نے بے انتہا لطف پایا ہے. اللہ تجھے بڑے انعام کیے ہیں، نہیں کیے؟ ہر بندہ سوچ لے، اور انعامات دیکھے بھی تو نے ہیں. وہ اس گوسالہ کا غیر ہے، یعنی اللہ اور ہے، بچڑے کی پوجا اور ہے. جو انعامات دے رہا ہے اس کے تو انعامات دیکھے بھی ہیں.
تو پھر بھی تو بچڑے کی پوجا کرتا ہے. نہیں سمجھ نہیں آئی بات کی. مگر تو عقل و شرب کی تمام بیل کی سی طبیعت والا ہے. یہ تو کھانے پینے میں تیری طبیعت بیل جیسی ہے. بیل کھاتا بھی تھا نا. کوئی نہیں پتا بیل کا میں نہیں آتا آپ کو, نہیں آتا بیل کا پتہ ہے نا. اللہ اس لیے اس گوشالہ لذات کی دونوں میں تیرے دل سے حق تعالیٰ کے بڑے بڑے رسنات جاتے رہے. یہ تو صرف پیٹ پوجا میں لگا رہا, ماجید کو پوجتا رہ گیا, اس لیے تیرے اللہ کے صنعت بھی بھول گیا. چاہیے یہی تھا کہ اس کو یاد کرتے ایسے نا.